بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل۔ ایک اسپیشل شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں وہ بہت ہی خاص مہمان ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہماری ان سے ملاقات تو یہ پہلی ہے۔ ان سے ملاقات سے پہلے جو باتیں ہوئیں، نہ تو ہمیں کتابوں میں وہ پڑھایا جاتا ہے، نہ ہی تعلیم کے دوران ہمیں اسکولوں، کالجوں یا یونیورسٹی تک یہ چیزیں ہمارے تک پہنچائی جاتی ہیں، تاکہ ہم اصل پاکستان کو نہ جان سکیں، اور جو اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ بھی نہ ہم جان سکیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ سید سجاد حیدر صاحب، ستارہ جرأت ہیں، اور ان کی کتاب ہے فلائٹ آف فیلکن۔ اور ان کا اصل تعارف شروع ہوتا ہے، جو میں شروع کرنا چاہوں گا۔ سر، آپ کی پیدائش تو ہے 1932 میں۔ 1937 سے، جو کہ ان کے والد ڈاکٹر سید فضل شاہ صاحب نے شروع کی، جون 1937 میں پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی بلوچستان میں۔ نام تو کسی اور کا تاریخ میں لیا جاتا ہے، لیکن اصل ہیرو ہمارے جو ہیں وہ ڈاکٹر سید فضل شاہ صاحب ہیں۔ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے بلوچ پشتون لیڈروں اور دوسرے سرداران کو اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پہ، اور قائد اعظم صاحب سے ان کی ملاقات کروائی اور تحریک آزادی کا حصہ بنے۔ سر، ان کا تعارف تو بہت لمبا ہے، آپ کے کارناموں کی بھی لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہو، اور انہی میں لوگ آپ کی شخصیت کے پہلوؤں کو جان سکیں۔ سر، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اپریل 1965 میں رن آف کچھ کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان آرمی ایک سکسیس لیتی ہے۔ اس کے بعد صدر ایوب خان صاحب کے ذہن میں آتا ہے آپریشن جبرالٹر کا، انہیں پرپوز کیا جاتا ہے اور اس کو اپروو کرتے ہیں۔ یہ اصل اس کا پلان کیا تھا؟ اس میں کیا ایئر فورس اور نیوی کو بھی آن بورڈ لیا گیا تھا، اور کیا اس کے اصل پلانرز کے نام آج تک سامنے آئے ہیں؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ اس کا جواب بہت لمبا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ قوم کو جاننی چاہیے۔ اصل میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایوب خان، جنرل ایوب خان یا پریزیڈنٹ ایوب خان کہنا چاہوں تو ان کو تھا، میری جو اسٹڈی ہے کوئی 30 سال کی، اس میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کوشش کی ہندوستان کے ساتھ کہ ران آف کچھ کا جو معاملہ ہے، وہاں پہ بیار بیت وغیرہ جو کنجر کوٹ وغیرہ ہے، اس کا چونکہ انگریز جو تھے اس کو ایک کائنڈ آف ایک لوز کینن چھوڑ گئے تھے، تو اس پہ انڈکلیئر ٹیریٹری تھی، جہاں پہ پاکستانی جو تھی، ہمارے لوگ بھی وہاں پہ جو ہوتی ہے بارڈر فورس، وہ بھی تھی اور ہندوستان کی بھی تھی۔ لیکن ہندوستان کی پرابلم یہ ہوئی کہ جب انہوں نے چائنا نے ان کو بڑی، یعنی جس طرح عمران خان کے بلے سے پڑتا ہے، تو جس طرح ان کو انہوں نے چائنیز نے جس طرح ان کی پٹائی کی تھی بڑی سخت، تو اس کے بعد شاستری کا جو تھا سیاسی امیج وہ بہت نیچے گر گیا تھا۔ تو اب ہر سیاستدان کا جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کس قسم کی چالاکی کی جائے کہ میرا امیج بڑا ہو۔ آپ کو پتہ ہے اپنی ملک کی تاریخ جو ہے شروع سے 11 ستمبر 1948 قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی وفات کے بعد پاکستان بھی جیسے سلائیڈ ہوتا رہا، تو یہ اسی سمجھے کہ ایک کڑی ہے اس لمحے کی۔ اب یہ جب فیصلہ نہ ہو سکا، اور اس وقت ہندوستان نے واجپئی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چائنیز کا جو ہوا ہے ہمیں بدنامی ہوئی اور ہمارا بہت سخت بے عزتی ہوئی ہے، اس کو کسی طرح سے اپنا پولیٹیکل امیج کو بہتر کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ چلو یہ چھوٹا سا ملک ہے، اب وہاں پہ ران کچھ میں ان کو کہو کہ وہاں جو ڈسپیوٹیڈ ایریا ہیں ان
ان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا. تو انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیے. اب یہ قبضہ کرتے کرتے ایک وہاں پہ جگہ ہے کنجر کوٹ جو کہ سب کو پتہ ہے، اور اس کے پاس انہوں نے ایک اپنی وہ کیا کہتے ہیں بارڈر پولیس کی، ہندوستانیوں نے ایک پوسٹ اسٹیبلش کی، اس کا نام تھا سردار پوسٹ. تو وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا جو کہ کنجر کوٹ کے بالکل نزدیک تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اب کنجر کوٹ کو فتح کرنا چاہتے تھے. تو یہ اس حد تک جب پہنچ گئی بات تو پھر پاکستان کے پریزیڈنٹ نے ایوب خان نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے اوپر اب کچھ ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، تاکہ ہماری جو یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے وہ ان کے اوپر ہندوستان کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہ اتقا خان کی ڈویژن تھی، 8 ڈویژن کوئٹہ میں پہ، تو ان کو آرڈر کیا گیا. تو وہاں پہ سے وہ چلیے. اب یہ بھی ایک بات ہے جو کہ بتائی نہیں جاتی، لیکن آج چونکہ اب میں زیادہ انٹرویو کرنے کے قابل نہیں رہا، میری عمر 90 سال ہے، لیکن میرا دل اور میرا جذبہ جو ہے پاکستان کا، وہ دل میں تو میرے خون ٹپکتا ہے جو میرے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے میں اس عمر میں بھی کوشش پوری کرتا ہوں کہ اپنی قوم کو، ان کو سچائی بتا سکوں، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی تھی الحق کے لیے، اور ہر چیز جو ہے وہ الحق کی ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ العالمین سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ بتائیں، مجھے ایک چیز بتائیں جس سے کہ میں پا سکوں اللہ کی خوشنودی. تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز صرف. تو اس نے کہا جی ایک بات ہے. انہوں نے کہا سچ بولا کرو. اس نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، اب دوسری ایک اور چیز بتا دیں. دوسری چیز کیا؟ تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو. تیسری دفعہ پھر انہوں نے کہا سچ بولا کرو. تو سچ کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے دین میں، مذہب میں، وہی اللہ کا حکم ہے. اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک تھوڑا سا آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی تھوڑا ڈائگریشن ہوتی ہے آپ کے سوال سے، لیکن چونکہ ایک انٹرویو ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اپنے دل کی جو باتیں ہیں میں کر سکوں. تو سورہ بقرہ کی 42ویں آیت ہے، وہ ہے وَلَا تَلَبْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس نہ کرو، اور اگر سچ آپ جانتے ہیں تو اس کو چھپاؤ نہ. سچ ہمیشہ سچ بولو، اور سچ بولنے سے اللہ آپ کو جزا دیتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. لیکن اس وقت پاکستانی قوم سوچ رہی ہوگی، جو سوچتی ہے پچھلے 30 40 50 سال سے، کہ یہاں تو جھوٹ بولنے والا بڑا کامیاب ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے یہاں کامیابی کی جو ہے سیڑھی وہ جھوٹ بولنے سے ہے، دغا کرنے سے ہے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، اور فورجری کرنے سے، اور امانت میں خیانت کرنے سے، اس میں کامیابی ہے. تو جس قوم نے کو یہ سکھایا گیا ہو پچھلے 70 سال سے، تو ان کے دماغ مفلوج ہو چکے ہیں. ان کے دماغوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ جا نہیں سکتے. وہ اس لیے کہ ان کے دماغ جو ہیں، یہ خاص طور میں اس میں مجھے کوئی حرج نہیں، یہ نون لیگ اور پی پی والے، میں ان کے سب کو جانتا ہوں، ان کی میں حیثیتوں کو جانتا ہوں، بے حیثیت لوگ ہیں، کہ ان کے دماغوں میں جو ان کے پیچھے نعرے مارتے ہیں، ایک دماغ میں اللہ نے ایک چیز جس کو برین کہتے ہیں، وہاں پہ ایک اسپنج ہے. ان کا اسپنج ہوتا ہے نا، جب آپ اسپنج سے ایک وہ ریسٹورینٹ میں آ کے لوگوں نے چاول وال کیجیے، اس کو جب صفا کرتے ہیں تو اسپنج جو ہے وہ بھر جاتا ہے نا. تو ان کے دماغ کے اسپنج بھرے ہوئے ہیں، اس میں نہ سچائی اور نہ اچھی بات، اچھے برے میں کیا کہتے ہیں تفریق، اور نہ سچائی اور جھوٹ میں تفریق کا مادہ ہی نہیں رہا. لیکن وقت بدلنا شروع ہو گیا،
میں سمجھتا ہوں کہ 2018 سے جو شروع کی ہے یہ اس کو میں پالیٹیشین نہیں کہتا عمران کو، میں سمجھتا ہوں اس کو ریڈیمر کہتا ہوں. یہ جو ہے ایک اصلاح لانے آیا ہے، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر تھا کہ یہ قوم میں ہر چیز ہے. اس قوم کو اللہ نے ہر چیز، سب سے پہلے اس کو مسلم بنایا. اب مسلم بننا بھی جو ہے وہ کلمہ پڑھنے سے آپ صرف اللہ کی اطاعت قبول کرتے، اللہ رسول کی. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مسلم بننے کے لیے تمہیں اور بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور مسلم بننے کے لیے صرف تمہارے اعمال اور اس سے زیادہ، اس سے بہت زیادہ تمہاری نیت پہ میں فیصلے کروں گا. سو نیت جو ہے انسان کی وہ اگلے بندے کو نہیں پتہ ہوتی ہے. اچھے سے اچھا بندہ، عاجز سے عاجز بندہ، جو کہتے ہیں نا کہ ضیاء الحق بڑا عاجز تھا، اب اس کی نیت کیا تھی وہ تو خیر بعد میں پتہ لگ رہی ہے نیت کیا تھی. اسی طرح باقی سب کی. سو انسان کو سوچنا چاہیے. اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس وقت چٹان پہ کھڑے ہیں، چٹان کی آخری نوک کے اوپر. ایک تھوڑا سا جھونکا آیا تو پاکستان جو ہے خدا نخواستہ اللہ مجھے بالکل میں کہتا ہوں کہ کبھی اللہ ایسا نہ کرے، لیکن اس وقت مجھے خوف ہے کہ جو شیطانی قوتیں ہیں، اس وقت شیطان غالب ہے. جو ہے اللہ قرآن کریم میں ہر جگہ بتاتا ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے، رسول کریم کو بتاتا ہے کہ شیطان سے بچو. یہاں پہ شیطان بالکل غالب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ پاکستان اس وقت اتنی یعنی نازک جگہ پہ کھڑا ہے کہ ذرا سا جھونکا بھی آیا تو اس کے بعد پاکستان تاریخ بن جائے گا. اور آج کی جو نسل جو اٹھی ہوئی ہے، مجھے امید ہے، اور اس میں حالانکہ اس آپ کے سوال کے جواب میں بہت دور چلا گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ارشد شریف کو اپنا سلام بھیجوں اور کہوں کہ انشاءاللہ تم واپس آؤ گے تو تمہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا میرا انٹرویو اور میرا آخری انٹرویو ہوگا، کیونکہ اس کے بعد 90 سال کے بعد میری نہیں ہوگی. آپ کو حیات. اور میں چاہتا ہوں، اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری طرح کے بندے ہو اور تم کبھی اس ملک سے دور نہیں رہ سکو گے. سو یہ میرا پیغام بھی ارشد شریف کو پہنچنا چاہیے، اور باقی اس کو دوسرے جو ہیں ان کے ساتھ جو گئے ہیں، ہاں صابر شاہ کو، ان سب کا یہ پیغام ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے، ہم جیسے لوگ 90 سال کی عمر میں اگر میرا یہ جذبہ ہے تو آج جو 20 سال کا ہے اس کا مجھ سے 2 گنا 4 گنا ہے. تو یہ خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ طاقت جو ہے اس کے زور سے پاکستان کو قبول کیا جائے گا. نہیں، طاقت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد انسان کی طاقت صرف حیثیت اللہ دیتا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کو سمجھنا چاہیے. تو اس کے بعد کہ اللہ نے حق کے لیے بتایا، اس لیے اب سچ کی بات کرتے ہیں. ہوا کیا کہ جب اس کو آرڈر ملا یہاں تکہ خان کی ڈویژن کو، تو 51 بریگیڈ اور 58 بریگیڈ آئی تھنک، اس میں اگر کوئی نمبر میں غلطی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. پہلے 51 بریگیڈ آیا، اور اس کے جو بریگیڈ کمانڈر تھے ان کو جو وہ دیا گیا ہدف وہ تھا کہ سردار پوسٹ کو واپس لے لے. پہلے تو ایک بات جو ایک کمانڈر ان چیف بہت میرے خیال میں آرمی کے میں صرف 2 کمانڈر ان چیف کو جو میں سلیوٹ کرتا ہوں، 2 ہیں. اچھا، ان میں سے حالیہ میں سے کوئی نہیں ہے، دونوں جو ہے پچھلے زمانے کے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب اور وہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن میں تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جب آرڈر ملا تو میں نے دیکھا کہ یہ ہم نے وہ ان کی ذمہ داری تھی. اب جب وہاں سے آرڈر آ جائے پریزیڈنٹ سے کہ اب آپ نے فلانی جگہ جانا ہے، ہدف یہ ہے، حملہ کرنا ہے، بات ختم ہو جاتی. اس کے بعد پھر جی ایس برانچ ہوتی ہے جو چیف آف جنرل اسٹاف ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ پھر جنگ کے سارے جو لوازمات ہوتے ہیں ان کو مہیا کرنا اور ان کو پلاننگ دینا ساری جو ہوتی ہے، وہ جو لارجر پلاننگ ہے وہ کرتے ہیں.
اس کے بعد جب حکم مل جاتا پھر جو فیلڈ کمانڈر تھے جو کہ ڈو کمانڈر ہے بریگیڈ کمانڈر ہے وہ پھر اپنی پلاننگ بناتے ہیں سچویشن کے مطابق کس قسم کی سچویشن ہے لائی آف دا لینڈ ہے جیسے. تو وہاں جب یہ بریگیڈ کو آرڈر کر دیا تو کچھ 5-6 دن کے بعد جب جی ایس برانچ نے پتہ کیا کہ بھائی آپ کہاں ہیں بریگیڈ کمانڈر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم فلانی جگہ یعنی جیکب آباد کے پاس پہنچے یا کچھ اس طرح. اس نے کہا 5-6 دن میں تو لاہور سے آمد پور جو ہے لاہور سے آمد پور 6 دن میں تو وہ پہنچ سکتا ہے وہاں کچھ ایریا میں, تو آپ 5 دن کے. تو اس نے کہا کہ ہمیں آرڈر ملا اوپر سے ہمیشہ کہتے ہیں نا یہاں بھی کہتے ہیں اوپر سے آرڈر ملا, تو وہ بھی اوپر سے آرڈر تھا کہ آہستہ جائیں, سلو. اب یہ کیوں کیا گیا وہ جی ایس کے جو باس سے مجھے بتا رہے ہیں کہ اس لیے کیا گیا کہ ان کی امید تھی کہ شاید ہندوستانی جو ہے بات مان لے ہماری. بہرحال آخر میں پہنچ کے جنگ شروع ہوئی, لیکن پہلے جو سردار پوسٹ پہ حملے ہوئے وہ میرے خیال میں 8 اپریل کو شروع ہوئے تھے. تو اس میں جو بریگیڈ کمانڈر ہے ان کی جو کوششیں تھیں وہ کچھ ناکام رہیں. ان کی جو پلاننگ تھی اور ان کی ایکسیکیوشن تھی وہ کچھ ہمارے جو آرمی کے اسٹینڈرڈ ہیں ہائی اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھی. وہ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے. اس کے بعد جنرل بریگیڈیئر جنجوا جو بعد میں جنرل جنجوا تھے, بہت بہادر انسان تھے. وہ نمبر 6 آرمڈ بریگیڈ کو کمانڈ کر رہے تھے, بریگیڈ گروپ کو. وہ جب آئے تو پھر انہوں نے سردار پوسٹ بھی لے لی, پھر بیار بیت بھی لے لیا, اور اسی طرح کے سارے علاقے انہوں نے قبضے میں لے لیے. یہ جنگ چلتی رہی کافی, اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے کیونکہ انٹرویو میں اتنا وقت نہیں ہوتا, لیکن لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کا جو ان کے جو 2-2.5 بریگیڈ تھے وہ ایک ڈویژن کے برابر تھے جی, اور انہوں نے بڑی زبردست پلاننگ تھی جنجوا کی زیادہ. دوسرے بریگیڈ اس کے ساتھ دوسرے تیسرے بریگیڈ پھر آرٹلری بھی آ گئی تھی. ان سب نے مل کے ظاہر ہے بڑی بری طرح شکست دی ہندوستان کی. اس تقریباً ایک ڈویژن تھی, اور اس وقت پھر بریگیڈیئر جنجوا نے جی ایچ کیو کو میسج بھیجا کہ اس وقت جو ہے ہندوستان کا جو بریگیڈ ہے وہ پسپا ہو رہا ہے, اور اس ریٹریٹ میں چونکہ اس کے پاس جانے کے لیے واپسی کے راستے جو ہیں وہ علاقہ ایسا ہے کہ صرف ایک بڑا نیرو ہے, اور اس میں درمیان میں وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ندیاں جاتی ہیں اس قسم کی. تو وہاں پہ انہوں نے ڈرمز کے ساتھ برج بنائے ہوئے ہیں. صحیح. تو کہتے ہیں کہ وہ برج کے اوپر یہ فوج واپس جانا کا ان کو کافی مشکل ہوگی, اور اس وقت ہم ان کو قبضے میں لے سکتے ہیں, دونوں بریگیڈ کو ہم ان کا محاصرہ کر سکتے ہیں. تو فوراً ان کو اجازت مل گئی کہ آپ ان کا محاصرہ کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہماری بدقسمتی سے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا سکول کے دھاکہ کا, وہی سچویشن یہاں تھی. اگر یہ ہو گیا ہوتا اور 2 بریگیڈ ہندوستان کے ہمارے پاس ان کا محاصرہ کر کے ان کو جنگی قیدی بنا دیا جاتا تو شاید پاکستان ہندوستان کی تاریخ بہت ڈفرینٹ طریقے سے لکھی جاتی. لیکن جب یہ میسج جی ایچ کیو پہنچا اور وہ میسج دیا گیا جنرل موسیٰ کو, آپ کو پتہ ہے کہ جنرل موسیٰ کے متعلق بھی کہ ان کو میرٹ پہ بالکل نہیں چیف بنایا گیا تھا, اس لیے کہ ایوب خان کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا. اور سچی بات ہے, اور بتانا چاہیے قوم کو کہ وہ وہاں پہ میرٹ کو ختم کر دیا تھا اس وقت, کیونکہ وہاں پہ بہت اچھے جنرل تھے جن کو ان میں سے کچھ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, ان سے بہت چھوٹا ہوں لیکن میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. جنرل یوسف تھے, جنرل حبیب اللہ تھے, جنرل لطیف تھے, لیکن ان کو چھوڑ کے انہوں نے ان کو بنایا کیونکہ ان کو پتہ تھا اس سے کوئی کسی قسم کا. سو بدقسمتی کہ آرمی کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی کہ میرٹ کو ختم کر دیا گیا. بہرحال
وہ جب خبر پہنچی موسیٰ کو، جنرل موسیٰ کو، تو جنرل موسیٰ بھاگتے ہوئے گئے اپنے جس کو وہ کہتے تھے پریزیڈنٹ کے پاس گئے، سپریم کمانڈر کے پاس گئے، اس کو کہا کہ یہ ہو گیا، ہماری فوجوں نے کر لیا چیزیں، تو وہ ان کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے کہا بالکل نہیں، بالکل مت کرو، ان کو جانے دو، ورنہ ہندوستان ہم پہ حملہ کر دے گا پاکستان میں۔ سو یہ ایوب خان کی جو ذہنی کیفیت تھی جنگ کے متعلق، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان پاکستان میں جنگ جو ہے نہیں ہونی چاہیے، تو وہ ٹھیک بات تھی، جنگ سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا۔ تو وہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کا یہ جو فلاسفی تھی ٹھیک تھی، لیکن جب جنگ کو اوائڈ نہ کر سکے، جب عزت اور بےزتی کا، جب قومی عزت ہو جائے، اور اس وقت جب آپ کو پش کر دیا ہے کہ جنگ ہونی ہی ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کا رویہ بالکل بدل جانا چاہیے، پھر آپ کو ایگریشن بھی ہونا چاہیے، پھر آپ نے کہا میں نے جیتنا ہے، پھر جیت کے سوا اور کوئی دماغ میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جب ایک جرنیل بناتا ہے کوئی پلان، ہندوستان کی جنگ ہو، سیاچن کی ہو، جہاں کی بھی جنگ ہو، تو جو ایئر فورس کا ہمارے جو ایئر مارشل اسغر خان تھے یا نور خان اور رحیم خان تھے، وہ کاکپٹ میں اپنے آپ کو کاکپٹ میں بٹھاتے تھے اپنے دماغ کے اندر۔ بہرحال یہ ختم ہو گیا۔ اب ہندوستان کا جو یہ واجپئی تھا، اس نے اس وقت اپنے کمانڈر ان چیف آرمی جنرل چودھری کو بلا کے کہا کہ اگلی جنگ جو ہوگی وہ پنجاب کے پلانز میں ہوگی۔ اچھا، یہ مئی جون میں اس کو بتا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ پنجاب میں جنگ ہوگی، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس نے کہا تھا ہم جنگ نہیں کریں گے، پاکستان نے اگر کشمیر میں کوئی شرارت کی تو پھر ہم کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک بڑی رن آف کچھ میں جو کامیابی تھی، اسی نے حوصلہ دیا کہ اب آپریشن جبرالٹر، اگست میں آپریشن جبرالٹر کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اور شاید ان کے مائنڈ میں اس وقت یہ تھا کہ آپ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایوب خان کہ اس وقت یہ سوچ تھی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنگ کرنا چاہتے، لیکن ہوا یہ کہ اس میں اگین دوبارہ جو ہے وہ ایک پیچھے سے بات آتی ہے کہ 65 جو ایک بہت بڑا ایک سمجھے سانیہ تھا 65 جنوری میں جو الیکشن ہوا تھا مس فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان۔ اب اس کے جو اثرات تھے، کیونکہ اس وقت جنرل ایوب خان نے مس فاطمہ جناح کے ساتھ وہی کیا جو آج عمران خان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح، کوئی ان کو غدار تک کہا گیا، یعنی اخباروں کے ساتھ بھی نہیں، اور اس زمانے میں شاید یہ ٹی وی شاید شروع ہوئی تھی، کسی کے ساتھ ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف یہ تھی کہ وہ جا کے جلسہ کوئی کر سکتی تھی۔ اور وہاں بھی پتہ ہے کہ آپ کو گوہر ایوب کا کیا رول تھا، وہ مشین گن لے کے جیپ میں پھر رہا تھا، اور ایوب خان نے کانسٹیٹیوشن کو اس وقت سے شروع ہوئی کانسٹیٹیوشن تباہی، اس کو بدل کے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ رکھا الیکشن کے دوران بھی، جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا۔ ہاں، اس نے کانسٹیٹیوشن بدل کے وہ خود پریزیڈنٹ رہا، اور ساری امارات تھی، یعنی حکومت اس کے نیچے تھی، بیوروکریسی اس کے نیچے تھی، آرمی اس کے نیچے تھی۔ اور مجھے جب تک یاد آتا ہے کہ جو آرم فورسز کے آفیسرز تھے، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے کوئی بیلٹ پیپر کے اوپر دستخط کیے تھے کسی چیز کے اوپر، اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں، لیکن مجھے یاد ہے، اتنا یاد ہے کہ ہم نے سب نے سائن کیے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ کس کو ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں چوائس نہیں تھا۔ تو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ووٹ سارے جو تھے اس وقت حاکم وقت کو دینے چاہ رہے تھے۔ تو یہ وہاں سے یہ جو ہے حرکت شروع ہوئی ہے، یہ غلاظت کی سیاست جو ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 80,000 لوگ جو چنے گئے تھے وہ بھی یہی تھے جو کہ درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آرمی چنتی تھی، جو ان کے علاقے کے لوگ ہوتے، یا پولیس چنتی تھی، اور ان کو پیسے مراد دیے جاتے تھے یا ان کو روب دیا جاتا۔ اب
ان کے بھی 80,000 میں سے بھی دیکھیں کہ مس فاطمہ جناح نے تقریباً 38% ووٹ جیتے. تو اس وقت ایوب خان کو سمجھ آ گئی کہ اب اس قوم کو اگر میں اڈلٹ فرینچائز جی یعنی 1 مین 1 ووٹ کراؤں تو معاملہ ختم ہے. مس فاطمہ جناح نے شی وڈ ہیو ون ہینڈز ڈاؤن. اب وہ خطرہ تھا کہ اب قوم میں جو ہے پاپولیرٹی جو ہے اس کی مارشل لاء کی، اور اس کے بعد یہ جو روب داب تھا وہ بہت دھیما ہوتا جا رہا ہے اور نیچے چلتا جا رہا ہے، اور وہاں سے یہ اس کا زوال شروع ہو گیا تھا. اب اس کے ون آف دا ریزن واز کہ کسی طریقے سے پاکستانی قوم کو بتایا جائے کہ میں اصلی ہوں. تو یہ ون آف یہ ایک وجہ یہ تھی. اور اس کے ساتھ اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ امریکنوں نے ہمیں کوئی 150 جہاز دیے ہوئے تھے. اس کو یہ پتہ تھا کہ ایئر فورس جو تھی وہ بہت تند و تیز اور بڑی تیز تھی اصغر خان کی وجہ سے. اس کو پتہ تھا کہ اصغر خان بہت زبردست کمانڈر ہیں، چاہے وہ ان کو پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، لیکن اس کو کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایئر فورس اس وقت دنیا کی مشہور ایئر فورس بن چکی تھی. کیونکہ 1958 میں 4 مہینے کے اندر اصغر خان کے ٹیک اوور کرنے میں پاکستان ایئر فورس نے دنیا کا ریکارڈ قائم کیا تھا. 1958 میں فیبرری میں 16 جہاز کو جب کیا تھا ہم نے. مجھے بھی شرف تھا ان میں پہلے 4 میں میں تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وجہ جو وجوہات تھی یہ تھی. اس کے ساتھ اب آتا ہے بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو، جو میری ذاتی میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا وہ تھا. یہ مجھے معلوم نہیں کہ لیکن مجھے پسند کرتے تھے. لیکن جب میں نے ان کے متعلق پڑھنا شروع کیا، جب میں نے کتاب لکھی اس کا نام شہید کی پرواز، اردو کا جو نام ہے شہین کی پرواز ہے، تو اس وقت جب میری آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا رول جو تھا ایک ذہین آدمی کا، ایک بہت اسٹیچر کا آدمی تھا، انٹرنیشنل اسٹیچر کا آدمی تھا، بڑی گریویٹاس تھا ان میں. لیکن ان میں ایک بڑی پرابلم تھی، اس کو کہتے ہیں لوسیفر کمپلیکس. وہ خدا بننے کا کانفلیکس جو تھا اس نے اس کو تباہ کیا. اور وہ جب آ جائے تو پھر انسان تباہ ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ وہ اللہ کو وہ پسند نہیں ہے چیز. تو اب یہ ہوا کہ اس نے ایوب خان کو ایز اے فارن منسٹر، اب وہ بھی پیدائش تو ایوب خان کی تھی نا. جی تو سارے جتنے بھی ہیں آپ کے آج سب بھٹو نے ان کو کہا کہ دیکھیں میں نے آسٹریلین ہائی کمشنر سے بات کی ہے. آسٹریلین ہائی کمشنر کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے ہائی کمشنر. بہرحال اب ایوب خان سننے کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ بھٹو بڑا ایک ذہین ہے اور بہت ویل انفارمڈ ہے. تو بھٹو نے کہا کہ ہندوستان جو ہے اپنے آپ کو عام کر رہا ہے چائنیز شکست کے بعد، اور یہ ہمارے پاس 1 سال کی ونڈو ہے. 1 سال میں اگر ہم کشمیر کو لے لیں طاقت کے زور سے تو ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری فورسز جو ہیں وہ بڑی بہترین تیاری میں ہیں. اور لیکن 1 سال کے بعد پھر ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ہندوستان کے پاس جو ان کی افواج ہیں وہ اتنی ان کی برتری ہو جائے گی اس میں کوانٹٹی میں کہ اس کے بعد پھر جنگ نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے ایوب خان کو وہ بات اس کے دماغ میں پڑ گئی. اب وہ کیا کرتے ہیں، یہاں حیرانی ہے مجھے آج تک کہ عزیز احمد جو ایک سپر بیوروکریٹ تھے، لیکن بڑے مغرور قسم کے بیوروکریٹ تھے، اس کو دیا گیا کشمیر فریز آپریشن. فریز آپریشن ایک بیوروکریٹ کو دیا گیا. اور اس کے متعلق الطاف گوہر بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مجھے اس کمیٹی میں نہیں لگایا ہے، حالانکہ وہ جو تھا انفارمیشن کا ہیڈ تھا اور انفارمیشن کا بڑا تعلق تھا کہ پہلے آپ نے کشمیر کے اندر لوگوں کو اجاگر کرنا تھا. وہ سوئے ہوئے تھے، ان کو اجاگر کرنا، جگانے کے لیے ریڈیو وغیرہ کے اوپر کرنا بات تھا. تو الطاف گوہر کہتے ہیں مجھے نہیں بلایا. وہاں پر وہ موسیٰ کو بلاتے تھے، اس کے ساتھ اس کے جی اسٹاف جو چیف آف جنرل اسٹاف اور
آپریشن جو ہوتا ہے ملٹری آپریشن کا چیف، ان کو بلاتے اور میٹنگیں ہوتی تھیں. اب ان میٹنگوں میں ایک دفعہ